تو یہ چند علمی باتیں تھیں اور جن کا خالص علم کے ساتھ تعلق تھا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ نہ معلوم آپ لوگ اس کو کتنا آپ اس کو سننا پسند کریں گے، لیکن میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، بنی آدم کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ جب یہ بات آ گئی کہ بنی آدم کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ پھیر دیتا ہے، تو بندے بیچارے کا کیا قصور یا اس کا کیا معاملہ؟ اگر وہ برائی کی طرف گیا ہے تو اس بیچارے کا کیا قصور؟ کیونکہ اللہ نے اس کے دل کو پھیرا ہے۔ کیونکہ اس کے دل کو تو اللہ نے پھیرا ہے نا۔ جب اس کے دل کو اللہ نے پھیر دیا ہے تو اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بیچارہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ حدیث پاک میں آ چکا ہے کہ بنی آدم کے دل تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیوں، یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے دل کو برائی کی طرف پھیر دیا، اس کا مطلب کبھی بھی یہ مت لے لینا۔ رب العالمین نے تو قرآن میں صاف طرح ارشاد فرما دیا فہدیناہ النجدین، ہم نے انہیں دونوں راہیں دکھائی ہیں۔ لیکن مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ رب العالمین نے بندے کے ہر فعل کے بارے میں کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے، ذرا غور کیجیے، بڑی باری بات کرنے لگا ہوں، بہت باری بات کرنے لگا۔ بندہ جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں اس کام کی۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ بندہ وہ کام کر رہا ہے، اور ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ کام پیدا ہو رہا ہے۔ دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ بندہ وہ کام کر رہا ہے، اس نے کرنا شروع کیا، اور ایک یہ ہے کہ وہ کام ظاہر ہو گیا، پیدا ہو گیا۔ تو یہ دو حیثیتیں ہیں اصل میں کام کی۔ تو بندہ جتنا کام کرتا ہے وہ کیا ہے؟ بندہ وہ کام صرف شروع کر سکتا ہے، اس کا ارادہ کر سکتا ہے، اس کام میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، مگر یہ کہ وہ کام ظاہر ہو جائے یہ اللہ کے پیدا کیے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ بندہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو بندہ کاسب ہے، کسب کرنے والا، کمانے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کام کو پیدا بندہ نہیں کر سکتا۔ بندے نے اس کام کا کسب کیا، اس کو کمایا، لیکن وہ کام اس تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک رب العالمین اس کو پیدا نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ کام اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ رب العالمین اس کام کو پیدا نہیں فرمائے گا۔ تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ بندہ صرف کاسب ہے اور اللہ خالق ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ بندے نے کسب کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ بندے کو جو گناہ ملتا ہے اس کو اس کے کسب کا گناہ ملتا ہے، اگر اس کو ثواب ملتا ہے اس کو اس کے کسب کا ثواب ملتا ہے کہ اس نے یہ کمایا ہے، اس نے یہ کیا ہے، مگر وہ کام پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اور اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پیدا فرماتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے بھی پیدا فرماتا ہے۔ جب یہ بات واضح ہو جائے گی تو ایک بہت بڑا مسئلہ سلجھ جائے گا۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، آج کی تقریر واقعی بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت اہم بھی اور مشکل بھی ہے۔ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ یہ فرق سمجھ لیں گے نا کہ بندہ کاسب ہے اور اللہ خالق ہے،
جب آپ یہ فرق سمجھ لیں گے، صحیح بات کہتا ہوں، سارا شرک کا رولا ختم ہو جائے گا۔ جب آپ یہ فرق سمجھ لیں گے تو یہ جو ہر وقت جو شرک کی جو رٹ لگی ہوئی ہے نا، یہ رولا بالکل ختم ہو جائے گا۔ پتہ ہے وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو علاج کرتا ہے، ڈاکٹر اپنے کام کے کرنے میں قاصر ہے، کام کر رہا ہے، لیکن اس کام کے اندر اس کام کو پیدا کر دینا یہ اللہ کے ذمہ میں ہے۔ بندہ جو بھی کام کرتا ہے بندہ قاصد ہوتا ہے، خالق نہیں ہوتا۔ چاہے ہم یہ گلاس اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھیں، ہم قاصد ہیں، ہمارے اس پیر کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس طرح نہیں کہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کر دیا، ہمیں قوت اور اختیار دے دی، اس کے بعد ہم اللہ کی چھٹی، ہم جو چاہیں کرتے رہیں۔ نہیں، ارے یہ عقیدہ مت رکھنا، ورنہ اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ اللہ ہمارا خالق اور ہم اپنے کاموں کے خالق۔ آپ غور کریں نا، ورنہ تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ اللہ ہمارا خالق اور ہم اپنے کاموں کے خالق۔ حالانکہ رب العالمین نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا فرمایا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم قاصد ہیں اور اللہ خالق ہے، بنتے مخلوق میں چاہے مخلوق جو بھی ہے، یعنی کائنات کا جو بھی ذرہ ذرہ ہے، تو جو دو چیزیں ہیں، ایک خالق اور ایک مخلوق، ایک معبود اور ایک عابد، کسی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جو کچھ بھی کرتا ہے وہ قاصد ہے، اللہ اس کا خالق ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اولیاء اللہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ قاصد ہیں، ان کے اس فعل کو پیدا اللہ کرتا ہے، اللہ خالق۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہ اللہ جتنے بھی تصرفات دکھا دیں، جتنے بھی کرامات دکھا دیں، وہ ایک کاسب ہے، کاسب خالق نہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت کو کام میں لے کر ظاہر کیا۔ جب ظاہر کیا ان کا معاملہ صرف کاسب ہونے کی حد تک ہے۔ جس طرح کہ یہ پانی کا گلاس میں نے اٹھایا، میں اس کا کاسب ہونے تک میرا اس کا معاملہ ہے، آگے میرا معاملہ نہیں۔ اب جب میں رکھ رہا ہوں یہ کاسب ہونے کا تک میرا معاملہ ہے۔ پیارے بھائیوں، آگے میرا معاملہ نہیں، اس کام کا ظاہر کر دینا، اس کام کو پیدا کر دینا یہ اللہ کے ذمہ میں ہے۔ یعنی مخلوق میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں سارے کے سارے کاسب ہیں، اللہ اس کا خالق ہے۔ اب جیسا کسب کرو گے ویسا اجر پاؤ گے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کہیں گے ہم تو برے کام بھی کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ برائی کا بھی خالق ہو گیا؟ پیارے بھائیو، اللہ نے خنزیر کو پیدا فرمایا، مگر ہمارے لیے خنزیر کو کھانا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ نے خنزیر کو پیدا فرمایا مگر ہمارے لیے خنزیر کو کھانا جائز نہیں۔ رب العالمین نے کتے کو پیدا فرمایا مگر ہمارے لیے کتے کو کھانا جائز نہیں۔ پیارے بھائیوں، بری شے کا پیدا کر دینا یہ عیب نہیں، لیکن اس کا قسم کرنا یہ عیب ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بری چیز کا پیدا کر دینا یہ عیب نہیں، اس کا قسم کرنا یہ عیب ہے۔ رب العالمین خالق ہے، رب العالمین ہر قسم کے عیب مبرہ اور مصفح ہے۔ اگر برائی کا کام کریں گے تو ہمارے اوپر جو علیہ باللہ اللہ رب العالمین محفوظ رکھے تمام میرے بھائیوں کو، تمام حاضرین کو، کہ ہم کبھی کوئی برائی کا کام کریں۔ اگر کوئی سب برائی کا کام کرتا ہے تو وہ کاتب ہونے کی بنا پر اسے اس کی سزا ملے گی۔ میرے بھائیوں، اس پر وہ بات مجھے حدیث پاک یاد آئی تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب ولادت کا پانی
ماں کے رحم میں رہتا ہے تو 40 دن تک وہ نطفہ بن کے رہتا ہے. اس کے بعد 40 دن کے بعد پھر وہ جمع و خون بن کے رہتا ہے 40 دن تک. اس کے بعد پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے 40 دن کے بعد. اس کے بعد پھر رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو جا کر لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ اس کی تقدیر لکھتا ہے، اس کی عمر لکھتا ہے، اس کی موت لکھتا ہے، اس کا رزق لکھتا ہے، اس کا شقی